نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ ہم ذکر پڑھ رہے تھے جنت میں جانے والوں کا۔ یہ وہ لوگ جو اللہ کی رضا کی خاطر تقوی اختیار کیے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اتنی خوبصورت جنت عطا کریں گے کہ جہاں سے یہ چاہیں گے، جو چاہیں گے ان کو عطا کیا جائے گا۔ مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، کہ وہ لوگ جو فوت کرتے ہیں انہیں فرشتے، یہ پاک لوگوں کو جب فوت کیا جاتا ہے، ویسے پچھلی آیات کے اندر ہم نے کفار کی لمحہ آخر کو ڈسکس کیا تھا کہ جب ان کو فوت کیا جاتا ہے ان کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے۔ اب بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو نیک ہیں، جو پاک ہیں۔ فرشتے جب ان کے پاس آتے ہیں، کتنی خوش قسمت کی بات ہے نا، آکے ان کو کہتے ہیں سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، ادھر آؤ ہمارے دوستو، تم پر سلامتی ہو، تم پر امن ہو، چلو اب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں جنت میں داخل ہو جاؤ؟ کیونکہ تم اچھے کام کیا کرتے تھے، آج تمہیں تمہارے اعمال کے بدلے میں اللہ نے جنت عطا کر دی۔ جنت تو ویسے اللہ کی رحمت سے ہی ملے گی، لیکن انسان اللہ کی رحمت کی وجہ سے جب نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے تو پھر اس کو ایسے رتبے ملتے ہیں۔ تو پھر کیسی زندگی جینا چاہتے ہیں؟ جیسی زندگی ہوگی ویسی ہی موت بھی ملے گی، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیے نا، الذین تتوفاہ الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلام ما كنا نعمل من السوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون۔ ان کو کہا جائے گا جو لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، تو وہ اس ٹائم بھی ایکسکیوزز پیش کریں گے اور جھوٹ بولیں گے، ہم نے تو کوئی برا کام کیا ہی نہیں، یا پھر ہم نہیں کرتے تھے برائی۔ تو فرشتوں کو پتا ہوگا، اللہ نے کہہ کے بھیجا ہوگا، اللہ بھی جانتے ہیں ان کی نیتوں کو، ان کے کردار کو۔ اللہ کہیں گے اور فرشتے کہیں گے فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا۔ یہ آواز سننا چاہتے ہیں یا پھر ہم یہ آواز سننا چاہتے ہیں یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ؟ کون سی آواز سننا چاہتے ہیں؟ ادخلوا الجہنم یا ادخلوا الجنہ؟ ظاہری بات ہے نا، ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو پھر پاک لوگوں میں شامل ہونا پڑے گا، نیکیوں میں اضافہ کرنا ہوگا۔ آج اپنی آرام پرستی کی زندگی کو چھوڑ کر تقوی والی زندگی جینی ہوگی، اور تقوی والی زندگی کیا ہے؟ انسان بچ بچ کر زندگی جیے، انسان یہ سوچے کہ اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ کن چیزوں پہ راضی ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کی تلاش میں ہم نکل پڑے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل ينظرون الا ان تأتيهم، نہیں وہ انتظار کر رہے ہیں مگر یہ کہ آ جائیں فرشتے ان کے پاس۔ اب دوبارہ سے کچھ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے، وہ اب تک اب دو رستے واضح ہو گئے نا، اب کیا کرنا چاہیے؟ جو حق کا رستہ اس کو اپنا لے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا او یأتی امر ربک، یا ان کے پاس رب کا حکم آ جائے۔ رب کا حکم کیا ہے؟ یعنی ان کو قبض کرنے کے لیے، ان کی جانیں قبض کرنے کے لیے فرشتے آ جائیں، یا پھر عذاب دینے کے لیے ان کے پاس فرشتے آئیں۔ ہر قسم کی دلیل واضح ہونے کے بعد بھی ان کے ایمان نہ لانے کا مقصد، اللہ کہتے ہیں اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ وہ انتظار میں ہے کہ فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے آ جائیں، یا عذاب آ جائے، یا قیامت آ جائے، تب وہ ایمان لا کے اپنی حالت درست کریں گے؟ کیا اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک لحاظ سے نا یہ ایک حقیقت بتائیے، اور ساتھ میں تنقید بھی ہے، اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اب اس انتظار میں بیٹھے ہو،
اب اور کیا آنا باقی ہے؟ مطلب جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں نا ہر چیز تو سامنے آ گئی ہے، اب یہی ہے کہ کوئی معجزہ ہو جائے یا تمہارے سامنے ہی کچھ ایسا ہو جائے پھر تم ایمان لاؤ گے، اس وقت تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس وقت توبہ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اپنی حالت درست کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان کی ہٹ درمی بیان کی گئی ہے کہ یہ واقعی انتظار نہیں کر رہے، بلکہ یہ ہٹ درم ہے، یہ حق کو جان کر مانتے ہی نہیں ہے۔ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ کہتے ہیں اسی طرح بالکل سیم ٹو سیم پہلے لوگوں نے بھی کیا تھا، ایسے ہی ان کی حرکتیں تھیں۔ اور کیا چاہیے؟ اللہ کہتے ہیں وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ نے نہیں ظلم کیا ان پر، اگر ان کو عذاب دیا جائے گا یا ان کو کہا جائے گا ادخلوا جہنم، تو یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے، ان کو جہنم کے دروازوں میں سے گزارا جائے گا تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعوذ باللہ ان پہ زیادتی ہو رہی ہے، بلکہ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ مکانہ لوگ خود اپنے لیے جہنم کی آگ تیار کر رہے ہیں، اپنے فائدے کا سوچتے ہی نہیں ہے۔ انسان اگر ظلم کرتا ہے تو کسی نہ کسی میں اپنا فائدہ سوچتا ہے، لیکن کتنی افسوس کی بات ہے نا کہ انسان خود اپنی ذات کے ساتھ ظلم کرے، انسان اپنے آپ کو نقصان پہنچائے، اپنا نقصان کرے، یہ بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے خود کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے لیے بھی آیات ہے، صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تھی۔ آج ہمارے پاس بھی دو رستے ہیں، حق کا باطل کا، جنت اور جہنم کا، رحمان اور شیطان کا۔ اب ہمیں انتظار نہیں کرنا بڑھاپے کا کہ بڑھاپا آئے پھر مجھے توفیق ملے پھر میں اس رستے کو اختیار کروں، یا کل آئے یا منڈے سے کروں گی یا نیکسٹ منتھ سے کروں گی یا نیکسٹ فرائیڈے سے کروں گی، نیکسٹ ایئر سے کروں گی۔ جو کیفیت آج آپ کی ہے شاید کہ وہ اگلے لمحے میں نہ ہو۔ جس وقت ایمان بڑھتا ہے نیکی کی طرف قدم اسی وقت بڑھا لینے چاہیے، یہ نہ ہو کہ جو توفیق ملی ہے، سوچ ملی ہے، وہ بھی ہم سے چھین لی جائے، اور اگر وہ چھین لی گئی ہم تو کسی جگہ کے نہیں رہیں گے۔ اللہ کہتے فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، پھر کیا ہوا؟ ان کے برے اعمال کی وجہ سے، ان کی برائیوں کی وجہ سے، وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان کے برے اعمال کے نتیجے انہیں مل گئے، اور جن کی وہ ہنسی مذاق کرتے تھے، جن اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے، اس نے انہیں گھیر لیا۔ سیئات، برائیاں۔ اب کیا ہے کہ وہ رسولوں کی رسالت کا، اپنے دوبارہ زندہ ہونے کا، حساب کتاب ہونے اور عذاب میں گرفتار ہونے کا مذاق اڑایا کرتے تھے، کہتے تھے یہ تو ہونا ہی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے تھے اگر ہے تو جلدی لائیں، اگر ایسی بات ہے نا تو چلیں پھر ٹھیک ہے لائیں عذاب ہم پر، دیکھتے ہیں بھلا آتا ہے کہ نہیں، جس عذاب کی تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو لا کر دکھاؤ۔ تو یہ جو دشمن سے جلد از جلد عذاب مانگنا، یہ گویا کہ عذاب کا مذاق اڑانا ہے، اور اسی عذاب نے اور اللہ کے حضور پیش ہونے کی مشکل گھڑی نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا، اور وہ اپنے مذاق میں خود ہی پھنس گئے۔ اس لیے اللہ کی یاد کا مذاق نہیں اڑاتے، انسان کو دیکھنا چاہیے کہیں میری کوئی بھی بات اللہ کو ناپسند نہ آ جائے، کبھی بھی اکڑ نہیں دکھاتے، عاجز ہو جاتے ہیں۔ جب بھی کبھی کوئی ایسا سین ہو کہ آپ کو لگے کہ ہمیں چیلنج کریں کسی کو، تو اتنی اکڑ اور وہ غرور تکبر نہ ہو۔ کبھی کبھار ہم زبان سے اللہ کی یاد کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار ہمارا عمل اللہ کی یاد کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے۔ کیسے کہ ہمیں پتہ ہے یہ کام غلط ہے، ہم وہ کام کرتے بھی ہیں اور دوسروں کے ساتھ مل کے اسے انجوائے بھی کرتے ہیں، یہ بھی مذاق اڑانا ہے۔ جب انسان ایسا مذاق اڑاتا ہے پھر بھی انسان پر آفت، مصیبت اور عذاب آ جاتا ہے، پھر انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ آیا کیوں ہے۔ اب کیا ہے
اگلی بات اللہ نے کیا کہی، وقال الذین اشرکوا، یہ ان لوگوں کی احمقانہ باتیں، اٹکل پچو کہہ سکتے ہیں، علم سے حالی، کہنے لگے جن لوگوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم بھی اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہ کرتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے، ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور نہ حرام کرتے ہم اس کے حکم کے سوا کسی چیز کو۔ اب بجائے اس کی کہ اپنی اصلاح کی جائے، جو لوگ شرک میں، کفر میں مبتلا تھے، بہرہ صاحبہ اور وسیلہ وغیرہ کو حرام قرار دینے کے لیے انہوں نے اپنے پاس سے دلائل اپنے مائنڈ میں بنائے ہوئے تھے، جو اللہ کے علاوہ کسی کو دوسرے کو بھی شریک ٹھہراتے تھے، تو کیا کرنے لگے، اللہ کی مشیت کا سہارا لینے لگے، کہنے لگے کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو کیا ہم شرک کرتے، اگر اللہ نہ چاہتا تو کیا ہم نمازیں چھوڑ دیتے، اگر ہم بھی کہتے نا ایسے، اگر اللہ نہ چاہتا، اللہ نے چاہا تو میں کام کر رہی ہوں نا، اللہ کی چاہت اور اللہ کی مرضی سے ہی میں کر رہی ہوں، اگر اللہ تعالیٰ کو برا لگتا یا اللہ کو ناپسند ہوتا تو مجھے اس کی توفیق ہی نہ ملتی۔ آج بھی ایسی بہت سی باتیں سامنے آتی ہیں، یہ دراصل سہارا ڈھونڈنا ہے، اور یہ کہنا ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلی بات اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ اگر اللہ ان کے شرک اور برے اعمال پر راضی ہوتا تو ان کاموں سے اللہ منع کرنے کے لیے پیغمبر نہ بیچتا، نہ اللہ کتابیں بیچتا، مسلسل پیغمبروں کے ذریعے ان باتوں سے منع کیا گیا ہے، اور یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ توحید، رسالت اور شرک کیا ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ سب چیزیں اس کی رضا کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ گرفت نہ ہونے کو سند جواز نہیں ہم بنا سکتے، کیونکہ اللہ کی طرف سے مہلت دی گئی ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ اللہ ہمیں پکڑ نہیں رہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، میں جس کو چھوڑ دیتا ہوں میں اس کی رسی ڈھیلی کر دیتا ہوں، اس کو کچھ نہیں کہا جاتا۔ ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھنا ہے، اللہ کی مشیت اور اللہ کی رضا میں فرق ہوتا ہے۔ ایک ہے مشیت، مشیت کا مطلب ہوتا ہے قانون کے ساتھ، چاہنے کے ساتھ، اور رضا کا تعلق ہے خوش ہونے کے ساتھ۔ جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر ہو رہا ہے وہ کس کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی مرضی سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قانون اور فطرت پر مبنی یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ مثلا آگ گرمی ہمیں پہنچاتی ہے اور پانی آگ بجھانے کے کام آتا ہے، اسی طرح تلوار ہے نا، تو تلوار سے آپ کسی ناحق انسان کو قتل کر سکتے ہیں، اب اس آپ کے ناحق انسان کو قتل کرنے میں اللہ کی رضا نہیں شامل، مشیت شامل ہے۔ مشیت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ قانون کے ساتھ۔ قانون یہ ہے کہ تلوار سے کسی کو بھی کاٹیں گے تو کیا ہوگا؟ گردن کٹ جائے گی، لیکن اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، اللہ ہمیں چوائسز دی ہیں، انتخاب کرنے کی صلاحیت دی ہے کہ ان دونوں میں سے اس کے ساتھ تم مومن کو بھی مار سکتے ہو اور کافر کو بھی مار سکتے ہو، اور ہماری چوائس جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے، ہم نے اللہ کی رضا والا رستہ چوز کیا ہے یا پھر اس کی نافرمانی والا۔ تو دونوں میں اللہ کی مشیت اور رضا میں جو لوگ فرق نہیں نہ کرتے، پھر وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم یہ کام کر ہی نہ پاتے۔ اللہ کہتے ہیں ایسی ہی باتیں کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کی باتیں ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو آپ سے پہلے اس دنیا کے اندر آئے، جنہوں نے آ کے کہا کہ یہ قرآن تو اساطیر الاولین ہے۔ اللہ کی مشیت و تقدیر کو بہانہ بنانا یہ کوئی نئی بات نہیں جو انہوں نے کہہ دی ہے، یہ وہی کسی پٹی پرانی باتیں ہیں جو پہلے لوگ بھی کہتے تھے، اب بھی کہہ رہے ہیں اور آئندہ آنے والے لوگ بھی کہیں گے۔ اس لیے پیغمبر فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پیغمبروں پر تو صرف بات کا پہنچانا ہے، پیغمبروں کا کام ہے اللہ کی بات سکھا دے، بتا دے۔ اس لیے کافر اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے اگر ایمان نہ لائے تو پیغمبروں سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی،
ہدایت اور گمراہی کا معاملہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اس لیے یہ بات سوچنا، یہ ندانوں کی باتیں ہوتی ہیں کہ اللہ کو فلاں کام برا لگتا تو کیوں ہونے دیتا؟ اللہ کو برا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے کام ہو رہا ہے، پتہ بھی اللہ کی مشیت کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ لیکن ہم نے یہ بھی سوچنا ہے کہ اللہ نے مجھے سمجھ اور بوجھ دی، میں نے اللہ کی رضا والا کرنا ہے یا اس کی ناراضگی والا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی کام کرنا ہی نہ دیتے، ہمیں چوائس دیتے نا، پھر تو ہم فرشتے ہوتے نا۔ تو یہ جواب جو یہ لوگ دیتے ہیں، یہ سراسر جواب کیا ہے؟ اس کا کوئی حل نہیں اور یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جب ہمارے ذمہ، جب ہم نے کوئی حقوق ادا کرنے ہوں اور ہم نے حقوق ادا نہ کیے ہوں، حرام کاموں کے ارتکاب کے بعد ہم یہ کہیں کہ یہ میری تقدیر میں لکھا تھا، اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، میں نے کون سا کچھ جان بوجھ کے کیا، اگر اللہ نہ چاہتے تو مجھ سے نہ ہوتا۔ مثلا کسی کو ہم قتل کر دیتے ہیں، کسی کا حق مار دیتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، وارثوں کو حصہ نہیں دیتے، لوٹ مار کرتے ہیں، تو جو ہمارا اپوزٹ بندہ ہوگا، جس کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے، جب عدالت لگے گی تو آپ عدالت میں یہ کہیں گے کہ یہ تقدیر میں لکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی تو میں نے کیا، تو کیا آپ کو وہ جج آپ کو چھوڑ دے گا؟ یا جس کے حقوق آپ نے پامال کی یا جس کے ساتھ زیادتی کی، کیا وہ اپنی زیادتی کا بدلہ نہیں لے گا؟ سب کچھ ہوگا نا۔ یہ دلیل عدالت کے اندر کوئی معنی نہیں رکھے گی۔ کسی کی بیوی کی عزت آپ لوٹ لیں، کوئی مرد کسی کی بیوی کی عزت لوٹ لے، تو جس کی بیوی کی عزت لوٹی گئی ہے، کیا وہ مرد یہ بات کہتے ہوئے کہ اس نے اللہ کی اجازت سے ہی کام کیا ہے، کیا وہ اس کو چھوڑ دے گا؟ یہ سب اللہ کی مشیت ہے، لیکن اللہ کی رضا نہیں تھی۔ یہ دلیل کسی صورت میں بھی دنیا کی عدالتوں میں بھی کوئی اس کا جواز اور اس کو اتھینٹک بات نہیں سمجھا جاتی کہ کوئی بندہ ظلم زیادتی کرنے کے بعد یہ بات کہہ کے اپنی جان چھڑا لے۔ تو اگر دنیا کی عدالت میں یہ دلیل قبول نہیں تو پھر یہ سراسر جہالت ہے، علم پر مبنی نہیں، یہ بس اٹکل پچو ہے، یہ باتیں ہیں اوپر اوپر کی، اپنے آپ کو اللہ کے۔ تو یہ مشرک اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتے ہیں نا، لو شاء اللہ ما عبدنا من دونه من شیء، کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، نہ ہم کوئی چیز حرام کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ انعام کے اندر آیت 148 میں، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جو ہمارے سامنے پیش کر سکو گے؟ تم تو محض گمان کے پیچھے لگے ہوئے ہو، صرف اٹکل بازی کر رہے ہو۔ پھر اسی طرح فرمایا، کہہ دے پھر کامل دلیل تو اللہ ہی کی ہے، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ضرور ہدایت دیتا۔ بات یہ ہے کہ تمہیں توفیق ہی نہیں دی گئی، تم سے توفیق چھین لی گئی، تم پر باطل ثابت کر دیا گیا، کیوں؟ تمہارے برے کاموں کی وجہ سے۔ تو خلاصہ اس آیت کا کیا نکلتا ہے؟ یہ باتیں اسی طرح کی آج بھی لوگ کر کے ہمیں کنفیوز کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ، آج ہم نے اس آیت سے دو باتیں سیکھی، مشیت اور رضا میں فرق۔ مشیت کا تعلق قانون کے ساتھ ہے، فطرت کے ساتھ ہے۔ کوئی بھی کام ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے، کس کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی مرضی سے۔ ٹھیک ہے، آپشن رکھا ہے۔ لیکن دوسرا سٹیپ ہے کہ جو اللہ نے چوائسز رکھی ہیں، انتخاب کرنے کی صلاحیت دی ہے انسانوں کو، اچھے اور برے کی تمیز کے لیے پیغمبروں کو بھیجا۔ اگر سب کچھ مشیت پہ ہی ڈیپینڈ کرتا تو پھر پیغمبر کیوں آتے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ پیغمبروں نے آ کے تبلیغ کی، شرک سے بچنے کا کہا، توحید کا درس دیا۔ تو رضا ہم نے کس سے سیکھنی ہے؟ پیغمبروں سے۔ اچھے اور برے کی تمیز کس سے سیکھنی ہے؟ پیغمبروں سے، جو انہوں نے باتیں بتائیں، جو انہوں نے ہمیں سکھائیں، ان سے ہم نے یہ سب چیزیں لرن کرنی ہے، اور پھر دیکھنا کہ میرا رب کس بات سے خوش ہوتا ہے، میں نے وہ کام کرنا ہے، اور جس بات سے میرا رب ناراض ہو جاتا ہے میں نے اس کام کو چھوڑنا ہے۔ اس پر کافی لمبی
اس کے دلائل ہیں اور لمبی بحث ہو سکتی ہے اس پہ، لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جو مشرکین ہیں نا، اللہ کی مشیت کا بہانہ لگا کر ایکسکیوزز پیش کرتے ہیں کہ جی ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے. اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو اگر یہ سب کچھ اللہ کی مشیت کو ہی سمجھتے ہیں، پھر تو یہ مشرک ہی نہیں رہتے، پھر تو یہ توحید پرست بن جاتے ہیں. اگر ان کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، جو کام اللہ چاہے نہ کرنا کوئی دوسرا بندہ نہیں کر سکتا، جو کام اللہ چاہے کرنا تو کوئی دوسرا اس کو روک نہیں سکتا، یہ عقیدہ تو انسان کو توحید پرست بناتا ہے. اگر ان کو اس عقیدے پر واقعی بھروسہ ہوتا، یہ اللہ کی مشیت کو واقعی اللہ کا ارادہ، مشیت اور اللہ کی کا اختیار سمجھتے نا، تو کبھی بھی شرک نہ کرتے. ان کی جو اپنی بات ہے وہ انہی پر الٹی پڑ رہی ہے. سوچئے کہ یہ ہم پیروں فقیروں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ تبھی جاتے ہیں نا جب ہم بے بس ہو جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی، مشکل کشائی نہیں ہمارا کوئی کر رہا، ہم جا کے ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری مشکل کشائی کریں گے، یہ ہمیں اولاد دیں گے، جو کام اللہ تعالیٰ نہیں کر رہا یہ کر سکیں گے، نعوذ باللہ. تو اگر ان کی نیت یہ ہے کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، جو نہ چاہے کوئی دنیا کا بندہ مل کر بھی وہ کام نہیں کر سکتا، تو یہ نیت انسان کو توحید پرست بناتی ہے. بات کیا سمجھ میں آئی کہ جو مشرکین اور کافر ہوتے ہیں ان کی اپنی ہی باتیں ان کے منہ پر آ کے پڑتی ہیں. پھر اسی طرح ایک اور بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کے بارے میں مفتی محمد عبدہ نے بھی فرمایا کہ عمل چھوڑنے پر تقدیر کو بطور دلیل بنا کر پیش کرنا، یہ کن کا عقیدہ ہے؟ ملحد کا. یہ وہ لوگ ہیں جو الحاد کا شکار ہیں، جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، جن کے پاس قرآن نہیں ہے. ان کے عقیدے کی یہاں پہ مذمت کی گئی ہے، اسے معیوب قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو قول اللہ نے نقل کیا قرآن کے اندر مشرکین کا، یہ ایک حساب سے ان کا معیوب اور مذمت کی گئی ہے کہ ہم میں سے کسی شخص کو جب وہ قرآن پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے کہ وہ دلیل پیش کرے جو مشرکین پیش کیا کرتے تھے. کون سی دلیل؟ ہم برے کام اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اللہ نے ہمیں اجازت دی. تو کبھی بھی ذہن میں یہ بات آئے نا، اگر اللہ چاہتا تو میں برے کام کرتا ہی نہ، اگر اللہ چاہتا تو مجھ سے برائی ہوتی ہی نہ، یہ ساری باتیں کس کی ہیں؟ مشرکین کی، کافروں کی، اس وقت کے اہل مکہ کی. اگر ہم بھی ایسا کریں گے تو پھر ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں سے ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو جو ہے نا حق کی سمجھ عطا کرے. ایسی بات انسان تب کرتا ہے جب شیطان اس کے پاس آ کے اس کو بھٹکاتا ہے، اس کو غلط باتوں کی طرف موٹیویٹ کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. اب پھر اس کی وضاحت کر دی، تحقیق بھیجا ہم نے ہر امت میں ایک رسول. اگر اللہ کو یہی پسند ہوتا یا اللہ تعالیٰ کی چاہت ہوتی کہ لوگ شرک کریں تو پھر پیغمبر کیوں آتے؟ سوچی، اگر اللہ کی چاہت ہوتی کہ لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک ٹھہرائیں تو پیغمبر آ کے کیوں کہتے ان اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو. باتیں کلیئر ہو رہی ہیں نا، کانسیپٹس کلیئر ہو رہے ہیں. اس طرح کے کوشچنس بڑے کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر یہ سب چیزیں اللہ کی مشیت ہی ہیں، مشیت تو ہے، رضا ہوتی تو پھر پیغمبر کیوں آتے؟ آ کے عبادت کے لیے کیوں کہتے؟ طاغوت سے بچنے کا کیوں کہتے؟ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت کا لفظ طغیان سے نکلا ہے اور جس کا مطلب ہوتا ہے حد سے زیادہ بڑھنا. شاہ عبد القادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں جو ناحق سرداری کا دعویٰ کرے، اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو، اس کو طاغوت کہتے ہیں. بت، شیطان اور زبردست ظالم سب ہی کیا ہیں؟ طاغوت، جو گمراہی کی طرف دعوت دینے والے ہیں. شیطان معبود باطل اور ہر اس شخص پر بولا جاتا ہے جو گمراہی کی طرف ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے اور بلاتا ہے. اب مشرکین نے دعویٰ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے شرک پر راضی ہے تو
اسی لیے ہم شرک کر رہے ہیں. اگر اللہ راضی نہ ہوتا تو ہمیں شرک کیوں کرنے دیتا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ دوبارہ تاکید کے ساتھ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ، لام بھی تاکید کے لیے، قد بھی تحقیق لا کر تاکید کے ساتھ ان کی تردید کی گئی ہے. ہر امت میں اللہ نے رسول بھیجا، توحید کی دعوت دی، شرک کی تردید کی. ہم نے کسی کو توحید یا شرک پر مجبور نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں عطا کی اور کفر اور ایمان کے رستے بتا کر کہا چلو اب اس میں سے جو چاہتے ہو چوز کر لو. ہر پیغمبر نے اللہ کی بندگی اختیار کرنے، طاغوت سے بچے رہنے کی دعوت دی. بعض نے تو دعوت قبول کر لی، ہدایت پا گئے، لیکن بعض نے کیا کیا؟ دعوت قبول نہیں کی، کفر اور شرک پر اصرار کرتے رہے. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ گمراہی ان پر ثبت کر دی گئی. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، تو بعض نے ان میں سے ہدایت لے لی اللہ کی. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور بعض ان میں سے تھے وہ جن پر گمراہی ثابت ہو گئی. انہوں نے اپنے برے کاموں کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے اپنے اوپر گمراہی کو ثابت کر لیا. ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق دیتے ہیں، اشارے سب کو ملتے ہیں ہدایت حاصل کرنے کی، ہدایت کا رستہ سب کے پاس آتا ہے. اب کچھ لوگ فوراً سے نیکیوں کی طرف بڑھتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ ان کے رستے اور کھل جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اور توفیق دیتے ہیں، نیکی کی طرف موٹیویشن ہوتی ہے، ان کے عقیدے صحیح ہونے لگتے ہیں. کچھ لوگ انتظار کرتے ہیں، ابھی اور دلائل چاہیے ان کو، ابھی وہ اور منتظر ہیں. جیسے پچھلی آیت میں پڑھا نا کہ ابھی ان کے سامنے فرشتہ آئے یا عذاب آ جائے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کو واقعی یقین نہیں ہوتا کہ اللہ کی ذات ہے کہ نہیں، وہ جان بوجھ کے ایسے کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کی اس ہٹ درمی کی وجہ سے، تاخیر کرنے کی وجہ سے، لیٹ ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر گمراہی کا ٹھپا لگا دیا جاتا ہے، ان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. وہ بار بار انکار کرنے کی وجہ سے جو ہلکی ہلکی سیاہی لگ رہی ہوتی ہے نا، دل پورے کا پورا کالا. اب ان کے لیے گمراہی کا رستہ، اب وہ واپس نہیں آئیں گے، گمراہ ہو گئے. حقت علیہ الضلالہ. اللہ ہم سب کو ایسے لوگوں کی صف میں کبھی بھی شامل نہ کرے جو بار بار حق کو دیکھ کر انکار کرتے ہیں. جو بندہ حق کو جان کر بار بار انکار کرتا ہے اپنے عمل کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے گمراہی ثابت ہو جاتی ہے. فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ. چلو اٹھو، دیکھو، جا کر دنیا کے اندر گھومو پھرو، دیکھو ظالمین کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے. اگر شرک ہماری رضا ہوتی تو پھر کیا ہم نے ان لوگوں کو کچھ کہنا تھا؟ کیا ان کو عذاب دینا تھا؟ شرک کا ارتکاب اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا تو پھر اللہ ان لوگوں کو کیوں پکڑتے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے اپنی رضامندی کا رستہ بتایا ہے. اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے پیغمبروں کی پیروی کرنا بہت ضروری ہے. ان تحرص علی ہداہم، اگر آپ حریص ہیں ان کی ہدایت پر، فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین. اب پیغمبر جو ہیں، ہر پیغمبر حریص ہوتا ہے کہ میرے ماننے والے جن کو میں بتا رہا ہوں، میری قوم والے ایمان لے. جس کے اندر جو صحیح مبلغ ہوتا ہے نا، وہ بہت زیادہ لالچی ہوتا ہے، حریص ہوتا ہے کس چیز پر؟ اللہ میں سب کو جہنم کی آگ سے بچا لوں. جس کے اندر معاشی کی تڑپ ہوتی ہے، وہ پکڑ پکڑ کر اپنے چاہنے والوں، اپنے قریب بندوں کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے. لیکن جب وہ نہیں بات مانتے تو مایوس ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، دل جو ہے غمزدہ ہونے لگتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ ہدایت اور گمراہی کے دونوں رستے اللہ نے واضح کر دیے. اب جو لوگ اس کی عطا کردہ طاقت سے کام لیتے ہیں وہ ہدایت پا لیتے ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ نے جن کو صلاحیت بھی دی حق اور باطل کو جاننے کی، لیکن وہ اس طاقت کو استعمال نہیں کرتے، حق پر باطل کو ترجیح دیتے ہیں، دنیاوی خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ انہیں باطل میں پڑے رہنے کی سزا دیتے ہیں. وہ باطل میں رہتے ہیں. لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین. جو گمراہ ہو جاتا ہے، جو بٹک جاتا ہے، جو اللہ کی راہ سے نکل جاتا ہے،
خواہشات کو فرسٹ پرائیورٹی دیتا ہے، اللہ کو پس پش ڈال دیتا ہے، اللہ کے احکامات کو جاننے کی، کلام پڑھنے کے باوجود بھی تدبر تفکر سے اس کو لرن کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اے نبی آپ جتنی بھی محنت کر لیں ان لوگوں کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اور نہ ہی کوئی آپ کی مدد کرے گا ان کو ہدایت دینے میں، اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، آپ ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، آپ کا حریص ہونا ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے کتنے حریص تھے، اور ایک اصلاح کرنے والے مصلح کو بھی اتنا ہی حریص ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم کسی کو جتنی بھی ایفرٹ اور کوشش و مشقتوں کے ساتھ ہدایت کے رستے پہ لانا چاہتے ہیں، اگر کوئی نہیں آ رہا تو پریشان نہیں ہو، اس بندے نے گمراہی اپنے لیے خود لکھی ہے۔ کیسے؟ بار بار اللہ کے اور ہدایت کے رستے کا انکار کر کے۔ تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ ایک تو ہمارا ایک عقیدہ، عقائد کے لحاظ سے یہاں پہ کچھ کانسیپٹس تھے، مشیت اور رضا کے، چوائسز کے، اللہ پہ الزام نہیں لگانا، ایکسکیوزز نہیں پیش کرنے، باطل راہ پہ ہیں تو اس سے نکلنے کی کوشش کرنی ہے، یہ نہیں سوچنا کہ آسمان سے کوئی فرشتہ آ کے ہمیں نکالے گا، ہمیں خود محنت کرنی ہے، خود کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے اپنے نمبرز بڑھانے کے لیے خود ایفرٹ کرنی ہے، اللہ نے ہمیں انتخاب کا حق دیا ہے، فرشتوں کو نہیں دیا، انسانوں کو دیا ہے۔ اب پتہ چلا آپ کو کتنا مشکل کام ہے انسان نے اپنے ذمہ لے لیا، پہاڑوں نے اسی لیے نہیں لیا تھا کیونکہ ان کو پتا تھا یہ مشکل کام ہے، اور انسان سمجھنے لگا کہ شاید موجیں ہوں گی، انجوائے کر سکیں گے۔ انسان ہمیشہ سے آزاد رہنا پسند کرتا ہے، اب اس کی آزادی اس کے لیے آزمائش ہے، نیکی کرنا چاہتا ہے لیکن برائی کا رستہ بھی اسے اپنی طرف موٹیویٹ کر رہا ہے، اٹریکشن بہت زیادہ ہے، فتنے بہت زیادہ ہیں، کس جانب جائیں، کس طرف جائیں، عمل کرنا چاہتے ہیں عمل نہیں ہو پا رہا، چھوٹی چھوٹی باتیں سیکھنا چاہتے ہیں نہیں کر پا رہے، کتنا مشکل رستہ ہے نا چوائسیز کا، قدم قدم پہ انتخاب کرنا ہوتا ہے، اور سوچیے اگر انتخاب غلط ہو گیا تو کیا ہوگا ہمارا، اگر عمل سارے ٹھیک ہوئے نیت اچھی نہ ہوئی تو کیا ہوگا، دکھاوے کا ڈر علیحدہ، منافقت کا ڈر علیحدہ، پھر قبول ہونے نہ ہونے کا ڈر علیحدہ، اخلاص میں کمی آ جاتی ہے، کتنے جھنجھٹوں میں پڑ گئے ہیں ہم، کتنی الجھنوں میں پڑ گئے ہیں، اب محنت تو کرنی ہوگی، اشرف المخلوقات بھی تو ہے نا، فرشتوں پر اہمیت اللہ نے دی ہے تو کوشش بھی زیادہ کرنی پڑے گی، سب کچھ انسان کی اپنی کوشش کی وجہ سے ہوگا، ہمارے ماں باپ جو محنتیں کر رہے ہیں ان کا ہمیں اجر و ثواب نہیں ملے گا، یا پھر ایک بچہ گناہ گار ہے تو اس کے گناہ گار ہونے کی وجہ سے اگر اس کے پیرنٹس نے اس پر محنت نہیں کی پھر تو ان سے پوچھ گچھ ہوگی، لیکن اگر پیرنٹس نے محنت کی ہے اور بعد میں بچے نافرمان ہو جاتے ہیں تو ماں باپ بری ہو جائیں گے، اپنا کردار ادا کرنا ہے، جتنے جتنے اللہ نے ہمیں حقوق دیے اور فرائض دیے، اگر ہم حقوق لینا پسند کرتے ہیں اور فرائض کو بھی پورا کرنا ہوگا۔ خلاصہ یہ نکلتا ہے ان تمام آیات کا کہ وہاں پہ اللہ کے سامنے اللہ کے دربار میں سرخرو وہی ہوگا جس نے محنت کی ہے، جس نے کوشش کی ہے، جس نے اچھا رستہ، جس نے رضا کا رستہ اپنایا ہے، جس نے اللہ کی مرضی کی راہ کو چنا ہے، اور اگر ہم اللہ کی رضا کو پس پشت ڈالتے رہیں گے تو آیات بتاتی ہیں حقت علیہ الضلالہ، گمراہی ثابت ہو جائے گی، پھر کیا ہوگا، آنا چاہیں گے لیکن پھر بھی راہیں تنگ ہو جائیں گی، قرآن کو پڑھنا چاہیں گے پاس ہوگا، اتنا قریب ہوگا کہ مشکل نہیں ہوگا اس کو پکڑنا، لیکن وقت نہیں ملے گا، توفیق چھین لی جائے گی، تو اس سے پہلے کہ ہم سے یہ توفیق چھین لی جائے ہمیں ان سب چیزوں کی کیا کرنی، قدر کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو قدردان لوگوں میں شامل کرے، حق تک پہنچنے والوں میں شامل کرے، قرآن کا ویسا ہم حق ادا کر سکے جیسا کرنا چاہیے، اس کو اگنور نہیں کرنا، اس کے لیے کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے،
یہ چیز یاد رکھیے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا کبھی بھی حق نہیں ہم ادا کر پاتے، لیکن ہم اس کی قدر تو کر سکتے ہیں نا۔ تو آج اللہ تعالیٰ سے کوشش کا وعدہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو ٹٹولیں گے، اپنے آپ کو چیک کریں گے، کون سی برائیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، عقائد میں کمی بیشی ہے یا اخلاقیات میں ہے یا کردار میں ہے، معاملات کے اندر ہے، ان کو ٹھیک کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ بالکل بھی مائنڈ میں نہ رکھیں کہ ہمیں کوئی بچا سکتا ہے اللہ سے۔ ایک نبی بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا جب تک اللہ کی مشیت، اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی اجازت شامل نہ ہو۔ تو ہم کون ہیں؟ ہم اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم امتی ہیں اللہ کے رسول کے؟ خود ہم نے کچھ نہیں کیا، اللہ کے نبی نے جتنی محنتیں کر لی ان کی وجہ سے ہمیں بخش دیا جائے، تو ایسی امید نہیں باندھنی۔ یہ امید بھیجا ہے، ہونا وہی ہے جو آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں باعمل مسلمان بننے والوں میں شامل کرے۔ اور یہ چیز یاد رکھیے کہ یہ کرنا ہے، عمل ہونا چاہیے ہمارے اندر۔ اور اسی طرح ہم چھوٹے چھوٹے کام مل کے قافلے کی صورت میں شروع کریں گے تو کسی نہ کسی پار لگ ہی جائیں گے۔ فتنوں کے دور سے بچنے کا یہی حال ہے کہ ہم مل جل کے کام کریں۔ الحمدللہ آج ہم اللہ تعالیٰ نے ایک نئی کام کو شروع کروایا نا ہم سے، تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرتے جائیں گے تو عمل بھی ہوتا جائے گا۔ تو یہ ہے کہ انسان کو تھوڑی سی سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے کہ کچھ سیکھ کر میں نے عمل بھی کیا۔ علم کے پیچھے اتنا نہیں بھاگنا، عمل بھی ساتھ ساتھ کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہمارا علم ہمارے لیے تکبر اور غرور کی وجہ بن جائے۔ علم کا تکبر بہت بڑا تکبر ہے، اور اس سے بچنے کا حل عاجزی ہے۔ عاجزی کیسی ہے گی؟ عمل سے، خشوع سے۔ تو جب بھی سیکھیں فوراً میرے اندر یہ غلطی ہے اللہ، چاہے آپ کو ظاہری طور پر نہ بھی نظر آ رہی ہو، لیکن اندر ہی اندر سوچنا ہے میرے اندر مسٹیک ہے یہ والی، میں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، یہ تو آیت میرے لیے آج ہی نازل ہوئی۔ جب ایسی سوچ ہوگی نا تو دیکھیے گا کتنی اندر سے صفائی ہو جائے گی۔ اور یہی صفائی کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو تھاما، اور ہمارا کوئی مقصد نہیں، یہی لالچ ہے، یہی حرص ہے ہماری، یہی ہے نا، اور کچھ نہیں ہے۔ ہم نہیں چاہتے کچھ بھی، بس چاہتے اندر سے صفائی ہو جائے، جب اللہ کے سامنے جائیں تو ہم اللہ کو منہ دکھا سکے، اللہ کے نبی سے دعویٰ کرتے ہیں محبت کا، بتا سکے نبی آپ کی بات بھی مانی تھی۔ واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔